الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نافعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، آج 17 رمضان یوم جمعہ ہے۔ اتفاق سے آج کا ہی دن یوم بدر کہلاتا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو دو چار عنوانات ہیں۔ اول یہ کہ 17 رمضان سن 2 ہجری یوم جمعہ کو جنگ بدر پیش آئی۔ نمبر 2، اسی 17 رمضان کو سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی 17 رمضان کو ہوئی۔ نمبر 3، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 2 ہجرتیں اس دین متین کے لیے کی ہیں، ان کی وفات بھی 17 رمضان المبارک کو ہی ہے۔ اور میرا اور آپ کو مسلمان ہونے کا جس شخص کے ساتھ تعلق ہے، وہ آدمی جو سعودی عرب سے اٹھا ہے اور ملتان اور ہند سے چلتا ہوا اسلام کو پھیلاتا ہوا ہند اور پاک کے اندر داخل ہوا، جسے دنیا محمد بن قاسم کے نام سے جانتی ہے، ان کی وفات بھی 17 رمضان المبارک کو ہی ہے۔ نمبر 5، بس چند دنوں کے بعد ہی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ مسجد میں خدا کے مہمان بن کر اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں گے،
تو اس پر بھی مختصر سی گفتگو ہوگی اس مختصر سے وقت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ رسول رہا ہے کہ انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ پیغمبروں کو اس لیے بھیجا گیا کہ تاکہ اتمام حجت پوری ہو جائے، لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ اے خدایا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا حق کیا ہے باطل کیا ہے، ہم حق اور باطل کو پہچان نہ سکے، لہٰذا ہمیں سزا اور گرفت کس چیز کی دی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطہ یہ بنایا کہ انسانوں میں ہی سے کچھ لوگ آئیں گے جو انسانوں کی رہبری اور رہنمائی فرمائیں گے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، لیکن جب کوئی قوم نہ مانتی ہے تو اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، لیکن پہلے سے اتمام حجت کو پورا کیا جانا ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا تو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ قوم لوط نے نہیں مانا تو پتھروں کی بارش ان کے اوپر کر دی گئی۔ فرعون کی قوم نے نہیں مانا تو ان کو ان کے مکانات سے نکال کر سمندر کے اندر لے کر غرق کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ پہلے اتمام حجت، پہلے تو ان قوموں کے پاس پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا کہ ان کی ہدایات کو مانو، لیکن نہ ماننے کے بعد جو سزا دی گئی تھی اس سزا دینے کے لیے اس قوموں سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا، جس وقت چاہا، جب چاہا، جو عذاب دینا چاہا وہ دیا۔ اس قوم کے اندر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حق تو یہ تھا کہ لوگ دین حق کو قبول کر لیتے، لیکن کوہ صفا کی اس تقریر نے دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچا رکھا تھا کہ محمد نے ہمارے آباء و اجداد کے دین کو ختم کرنے کی ایک مہم چلا رکھی ہے۔ محمد کو اگر تم روکو گے نہیں تو یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو ختم کر دے گا۔ حق تو یہ تھا کہ بات کو مان لینا چاہیے تھا، لیکن آگے سے انہوں نے دلیلیں پیش کرنی تھی۔ انہوں نے دلیلیں پیش کی کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں ہم وہی کریں گے۔ حالانکہ اسلام کے اندر یہ کوئی دلیل نہیں بنتی ہے کہ کسی کے باپ دادا کوئی کام کرتا رہا ہے تو وہ وہی کام کرے۔ ایک آدمی کا باپ چور ہے، اگر وہ اسی نسبت کی طرح کہے گا کہ مجھے چوری جائیداد میں ملی ہے، باپ کی میراث میں ملی ہے، تو یہ آدمی گرفت ہوگا، اس آدمی کو مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ لہٰذا یہ دلیل پیش کرنا کہ باپ دادا یہ کر رہے تھے، یہ اسلام کے اندر کوئی دلیل نہیں بنا کرتی۔ اسلام چونکہ اصول اور ضوابط کا پابند ہے، اسلام کے پاس بہت زیادہ طاقتور اصول ہیں، لہٰذا دنیا کا ہر آنے والا مذہب بھی دین اسلام پر اٹیک کرنا چاہتا ہے، لیکن دین اسلام چونکہ مضبوط قلعوں پر کھڑا ہے لہٰذا اسے اکھاڑنا بہت مشکل ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کی دلیل پیش کرنی شروع کی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جو زندگی گزاری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر بہت زیادہ ستم ڈھایا گیا۔ یہ بھی ایک مسلمہ بات ہے کہ اگر انسان کو خدا کی الوہیت اور اس کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان کو اپنی جان دینا کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر اسی انسان کو خدا کی خدائی سمجھ میں نہ آئی اور وہ اپنے باپ اور دادا کے اصول اور قوانین کو سامنے لا کر امت کو گمراہ کرنا چاہا تو اس آدمی نے پیغمبر وقت کو بھی قتل کیا۔ گویا کہ یہ دو چیزیں متضاد ہیں۔ جس نے خدا کو سمجھ لیا اس نے خدا کے لیے اپنی جان بھی دے دی، اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی جان کو نچھاور کرا دیا، لیکن جس نے خدا کو نہیں سمجھا اور اللہ کے نبی کی عظمت کو نہیں سمجھا اس نے پیغمبر وقت کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر یہ ہے کہ ان پر آرے چلائے گئے، دردناک عذاب دیے گئے ان کو۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی، لیکن کچھ نے تو مانا، لیکن اکثر قریش نے اس کا انکار کر دیا، بلکہ انکار کرنے والے غیر نہیں تھے، اپنے ہی تھے۔ پھر اس ظلم کی کوئی انتہا نہ رہی، یہ ظلم روز بروز بڑھتا ہی رہا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ اگر تم پر ظلم کیا جا رہا ہے تمہیں ظلم برداشت کرنا ہوگا۔
وقت گزرتا گیا کہ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ظلم کی انتہا ہی نہ رہی۔ اس وقت اللہ رب العزت کو اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کا ترس آیا اور حکم دیا کہ تم ہجرت کرو۔ تو ماننے والے مسلمان جن میں حضرت رقیہ اور حضرت عثمان تھے، انہوں نے اس وقت جب ہجرت کی تو یہ حبشہ کی طرف نکل پڑی۔ اسی وجہ سے ان کو حضرت رقیہ کو ذوالحجرتین کہا جاتا ہے، یعنی دو ہجرتیں کرنے والی۔ انہوں نے ہجرت جو کی ہے وہ حبشہ کی طرف بھی کی ہے اور مدینہ منورہ کی طرف بھی کی ہے۔ لہذا جب مدینہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو لیکن ابھی اللہ کے نبی کو حکم نہیں تھا کہ آپ ہجرت کریں، بلکہ صحابہ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جہاں تمہارے لیے امکانات ہو اس شر سے بچنے کے لیے تم اس طرف ہجرت کر لو۔ تو جب انہوں نے ہجرت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ دنوں کے بعد حکم آیا کہ آپ ہجرت کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ حق تو یہ تھا کہ اب ان پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے، ان کو مکہ سے نکال دیا گیا، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹی، ان کے اہل و عیال، رشتہ دار، گھر بار سب کچھ اجاڑ دیا گیا۔ اب ان کو مدینہ منورہ کے اندر جا کر نئے گھر بنانے ہیں۔ اب ان پر کوئی اٹیک نہیں ہونا چاہیے تھا کفار مکہ اور قریش کی طرف سے۔ لیکن جب انسان ظلم و ستم کرنے پر آ جاتا ہے پھر وہ کوئی نہیں دیکھتا، وہ کون ہو وہ آنکھیں بند کر کے ظلم کرتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ والوں نے آپ کا استقبال کیا۔ یہ بات کفار مکہ کو بہت بری لگی کہ جن کو ہم نے یہاں سے نکالا تھا، جن کی جائیداد اور پراپرٹیاں ہم نے چھینی تھی، ان کے مدینے والوں نے کیسے جگہ دی۔ لیکن مدینے میں جب پہنچے تو اس قدر مسلمانوں کا استقبال ہوا کہ اگر ایک آدمی کے پاس باغ کا بہت بڑا حصہ تھا، اس نے باغ کے 2 حصے کر کے ایک مہاجر کو دیا اور ایک انصار نے اپنے پاس رکھی۔ اگر ایک آدمی کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں تو انصار نے ایک کو طلاق دے دی، وہ مہاجر کے نکاح میں کر دی۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی مدد کر دی گئی۔ لیکن مسلمانوں نے اس وقت اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اور جمنا سیکھا کہ اس وقت ہماری مدد تو کی جا رہی ہے لیکن ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ صحابہ نے جد و جہد کی تو ان میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے مالدار بن گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں لیکن اتنے میں مکہ مکرمہ سے ابو جہل کا خط عبداللہ ابن ابی جو مدینے کے اندر بہت بڑا منافق تھا، بلکہ منافقوں کا سردار تھا، اس کے نام آیا کہ جن کو ہم نے مکہ سے نعوذ باللہ ذلیل و خوار کر کے نکالا تھا، تم نے انہیں مدینے میں کیسے جگہ دی؟ اگر تم نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تو ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف تو یہ مہم چل رہی تھی لیکن دوسری طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ہمارے خلاف کیا کیا پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے پھیلانے کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے الہام یا وحی کے ذریعے یہ فرمایا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ کا دل ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، کفار مکہ ابھی تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت ابو سفیان جو ابو جہل کی سرکردگی میں ملک شام کی طرف ہے اور ملک شام کی طرف سے آتے ہوئے مدینہ منورہ سے گزرتے ہوئے مکہ کے اندر داخل ہوگا، انہوں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے اس طریقے سے نکالا کہ انہوں نے کوئی تمہارا آر نہیں کیا، بے دردی سے نکالا۔ لہٰذا اس وقت تمہیں موقع ہے کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے اس دل کے اندر کی جو دکھ ہیں اگر وہ نکالنا چاہو تو اس وقت ابو سفیان ملک شام سے لے کر تمہارے لیے تلوار اور نیزے مکہ کی طرف لے جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں پر چند دنوں کے بعد مدینے کے اندر آ کر حملہ کرے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ابو سفیان کا راستہ روک لو۔
اب یہ حالات تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ہمیں مکہ سے نکالا گیا ہے. صحابہ نے کہا بے شک ہمیں نکالا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ ابو سفیان یہاں سے گزرے گا تم اس کا تعاقب کرو اور اس کو روکو اور اس کے پاس جو سامان ہے وہ تم اپنے حصے میں مال غنیمت سمجھ کر لے لو. اس لیے کہ انہوں نے تمہیں بے دردی سے وہاں سے نکالا ہے, ابھی ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے. تو جب مسلمانوں نے یہ بات سنی تو مسلمان نکل پڑے اور بے سر و سامان تھے. مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے اور 8 تلوار یا 6 نیزے. بس اس طریقے سے مسلمانوں کو کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا. مسلمان نکل پڑے کہ ہمیں جو نکالا گیا ہے ہم بھی ان سے مال غنیمت لیں گے. لہٰذا ابو سفیان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ہم نے مکہ سے مدینہ والوں کو کیا کیا دکھ دیے ہیں. جو مہاجر مکہ سے مدینہ آئے ہیں ہمیں انہیں کیا کیا اذیتیں دی ہیں. ہمیں جو راستہ گزر کر جانا ہے وہ مدینہ سے ہی گزر کر جانا ہے. اگر ہمیں مدینہ کے اندر مہاجرین نے دیکھ لیا تو ہماری خیر نہیں ہوگی. وہ چلتا گیا اور لوگوں سے معلومات کرتا گیا چلتے چلتے کہ مدینے کے اندر جو مہاجر ہیں وہ کہاں ہیں, ہمارے بارے میں کسی کا کچھ خیال تو نہیں ہے. ایک جگہ جب یثرب کے حجاز کے نزدیک پہنچنے والے تھے ایک آدمی نے کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پارٹی والوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ جلدی تمہارا تعاقب کریں گے. تو ابو سفیان نے سمندر کا ساحلی راستہ لیتے ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوا اور مسلمانوں کو ابو سفیان ہاتھ نہ لگا. لیکن اتنے میں جب اس آدمی نے خبر دی تھی کہ اے ابو سفیان محمد نے اپنے آدمیوں کو بھیجا ہے, تو اس ابو سفیان نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی تھا, اس آدمی کو کہا کہ تو اونٹ پر سوار ہو جا اور اونٹ پر اس حال میں سوار ہو جا کہ اونٹ کے کان کاٹ دے. آج چونکہ میڈیا کا زور ہے, آج تو بات بہت جلدی دوسرے ممالک تک یا دوسری ریاستوں تک پہنچ جاتی ہے. اس زمانے میں اتنی ترقی نہیں تھی. اس زمانے میں اگر کسی خطے کے لوگوں کو خوف زدہ یا ان کو غصہ دلانا تھا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے کپڑے پھاڑ دینے تھے اور جو سواری کا جانور ہوتا ہے اس کو لو لہان اور خون کے اندر لت پت کر کے اس بستی کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے تاکہ اس بستی والوں کو غصہ آ جائے اور بغیر کسی فیصلے کے سب مرد و زن عورت بوڑھے بچے سب نکل پڑیں اور مقابلہ کرنے کے لیے جائیں. تو ابو سفیان نے اس آدمی کو بھیجا کہ اونٹ کے کان کاٹ دے اور اپنے کپڑے پھاڑ دے اور اس اونٹ کو لو لہان کر دے. تو جب یہ مکہ کے اندر داخل ہوا تو مکہ والے بس آگ کی طرح بھڑک اٹھے کہ کیا مسئلہ ہے. اس آدمی نے کہا کہ محمد نے اپنی پارٹی والوں کو بھیجا ہے جو ابو سفیان پر حملہ کرنے والے ہیں, لہذا تم جلدی سے نکلو اور ان کی جا کر حفاظت کر لو کہ وہ اپنا جو سامان ہے وہ جلدی جلدی مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا سکے. جب مسلمانوں کو اس طرح کے حالات ہوئے, مکہ مکرمہ سے بھی ابو جہل نے گھر گھر جا کر تشکیل کر دی کہ اے مکہ والو, جو محمد نے جو دین گھڑا ہے, جو انہوں نے نعوذ باللہ اپنے باپ دادا کو چھوڑ کر جو نیا دین لانا چاہتا ہے, اگر تم آج اس کے مقابلے میں نہیں نکلے تو ہماری تاریخ مٹ جائے گی, ہمارے باپ دادا کا نام مٹ جائے گا. اور اٹھو اور محمد کا تعاقب کرو اور محمد کا مقابلہ کرو. سن 790 محرم کا مہینہ ہے. مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا, اے غیور عربو, جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین عزت آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کرنے والے ہیں ان کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کو جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے. اے عرب کے بہادروں, اب پوری طاقت سے آگے بڑھو ورنہ وہ دن دور نہیں, ہمیں مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی اس تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش ہو گئیں. بڑی دیر کے بعد ایک ہولناک تدبیر پیش ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں سے بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے. لیکن ادھر سے ابو سفیان نے وہ ڈرامہ رچایا تھا کہ مکہ کے اندر جو آدمی داخل ہوا تھا اس نے ایک آگ کو ہوا دی تھی کہ تمام مکہ والے نکل پڑے, لیکن مسلمانوں کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کیا کیا جا رہا ہے. مسلمان ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا, اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے 2 پارٹیاں تھیں. وہاں سے ابو جہل آ رہا تھا, یہاں سے ابو سفیان کی پارٹی جا رہی تھی.
مجھے اپنی خدائی کی قسم ہے ان دونوں پارٹیوں میں سے میں ایک پارٹی پر تم کو ضرور فتح عطا فرماؤں گا۔ اب چونکہ ابو سفیان تو مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو چکا تھا، لیکن انہیں معلوم ہوا کہ ابو جہل اپنی پارٹی لے کر نکل گیا ہے اور وہ اسی راستے سے گیا ہے جو مدینہ سے ہو کر پہنچے گا۔ تو ابو سفیان نے وہاں سے ایک وفد کو بھیجا کہ وہ جلدی جائیں اور ابو جہل کو کہیں کہ واپس آ جائیں۔ ابو سفیان بخیر و عافیت مکہ کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ وفد پہنچا لیکن ابو جہل نے اس کی بات نہیں مانی اور کہا نہیں، ہمیں محمد کا مقابلہ آج کرنا ہی ہوگا۔ وہ چونکہ پوری تیاری سے آیا تھا لیکن مسلمانوں کو کوئی تیاری نہیں تھی۔ مسلمانوں نے تو مال غنیمت سمجھ کر آئے تھے کہ مال غنیمت مل جائے گا، ہمارے دل کے اندر جو ہمیں دکھ ہیں وہ دکھ نکل جائیں گے۔ 313 آدمی کا یہ وفد نکل کر جیسا ہی ایک جگہ پہنچا، دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ کفار مکہ پہرا لگائے ہوئے ہیں جہاں نرم زمین ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک ٹیلے پر ایک خطہ چھوڑ دیا گیا جہاں چونکہ سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ریگستان والی زمین چھوڑ دی جہاں پتھر پھینک رہے تھے گرمی اور مسلمانوں کو شدید تکلیف ہو رہی۔ لیکن ادھر سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا کہ جب دو پارٹیاں تمہارا مقابلہ کریں گی تو ایک پر تمہیں ضرور فتح عطا فرماؤں گا۔ تو جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار تو ایسے حالات کے اندر ہیں کہ 1000 آدمی ان کے پاس ہیں، ان کے پاس گھوڑے اور اونٹ ہیں، خچر ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے تو گانے والی عورتیں بھی ساتھ میں لی ہوئی ہیں کہ اس جشن کے اندر آئے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو ان حالات کا پتہ نہیں تھا۔ مسلمان جب وہاں پہنچتے ہیں تو مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، 313 آدمی کل ہیں، 1000 آدمی سے مقابلہ کرنا ہے۔ ان کے پاس اونٹ بھی ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں، تلوار بھی ہیں، نیزے بھی ہیں۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 6 تلوار اور 8 نیزے ٹوٹے پھوٹے، اب کیا مقابلہ کریں گے؟ ہم اسباب پر نظر رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، بے شک ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام ہمارے پاس نہیں۔ یہ بات آپ کو کڑوی لگے گی، ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اندر سے کہتے ہیں، دل سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا اندر کا مفتی یہ حال بیان خود کر رہا ہے کہ تیرے اندر ایمان کی کیفیت نہیں ہے۔ اسباب پر تم نظر رکھو، لیکن اس سے پہلے تم مسبب الاسباب پر بھی نظر رکھو۔ جو اسباب کا پیدا کرنے والا ہے اس پر بھی تم نظر رکھو۔ ہم زبان سے یہ کہہ دیں گے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا دل خود یہ حالت بیان کر رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری بدی تجھے پریشان کرے کہ تو نے گناہ کیا ہے تو سمجھ لے فانت مؤمن، تو مومن ہے۔ خدا را بتلائیے جتنے نمازی اس وقت مسجد کے اندر ہیں اتنے فجر پر تھے؟ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک، جو تمہاری نیکی تمہیں خوش کرے۔ نیکی تو یہ تھی کہ تم مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھتے، تم خوش ہوتے، لیکن خدا را بتلائیے جتنے نمازی اس وقت مسجد کے اندر ہیں اتنے فجر میں تھے کہ نہیں گھروں کے اندر تھے؟ اذا سرتک حسنتک، گویا کہ تم نے نیکی جو تھی وہ مسجد کے اندر آ کے کرنی تھی اور نمازیں پڑھنی تھی، لیکن نہیں آئے، تم نے گھروں کے اندر بسترے کو ہی اپنے سینے سے لگایا اور دل کے اندر یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ہم بھی مسلمان۔ وساءتک سیئتک فانت مومن، جب تیری بدی تجھے پریشان کرے۔ ہر آدمی گناہوں پر تلا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے خدا شو غفور الرحیم، خدا معاف کرنے والا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اسلام کہاں ہے؟ وہ ہے ہی نہیں، کہ مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں ہے، قرآن کون پڑھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اخبار پڑھنے کے پاس ہمارے پاس وقت ہے، لٹریچر پڑھنے کے پاس وقت ہے۔ آج کرونا کے کتنے ٹیسٹ آئے، مسجد کے باہر دیکھا کتنی سرخیوں کے اندر آئیں گے، آج ذیلی خبر یہی ہوگی، صرف تبصرے کریں گے، انقلاب کہیں نہیں۔ مسجدیں کے نمازی کہیں گے نادار ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ مسجد کا کیا حال ہے؟ مسجد خود اپنی حالت زار کو بیان کر رہی ہے، کون سنے گا؟ کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ 8 دن ہوئے مسجد میں، 8 دن کے بعد آگے اللہ اکبر کیا، 8 دن کے بعد کا مسجد السلام علیکم، 8 دن کے بعد میری اور تیری ملاقات ہوگی۔ اس کو اسلام کہا جائے گا کہ نہیں؟ اسلام کے ساتھ کھلم کھلا مذاق ہے۔ کفار اور یہود کی طرف سے اتنا نقصان اسلام کو نہیں ہو رہا ہے جتنا میری اور آپ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا مجرم میں اور اس کے بعد آپ، اس لیے کہ جب
کسی خطے کے مسلمان بگڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر حالات لاتے ہیں. اس خطے کے اندر اور نیک آدمی ہو، وہ اگر نیک آدمی ان گناہ گاروں کے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے حق میں تمہیں دعا قبول کروں گا، انہوں نے مجھے ناراض کر رکھا ہے، ان کے حق میں تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. صرف کشمیر کا مسلمان نہیں، خطے کا مسلمان پریشان ہے. کہاں سعودی، کہاں کشمیر، کہاں ہمارا پڑوسی ملک، کہاں باقی ممالک، ہر جگہ مسلمان پریشان ہے. اس لیے کہ مسلمان زبان سے تو مسلمان ہے، اندر سے اس کے اندر اسلام نہیں. مسلمان سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں، داڑھی اور ٹوپی اور پگڑی کا نام مسلمان نہیں ہے. امانت داری ہے کہیں؟ سب سے دھوکہ باز جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا. یہودی کو پھر خدا کا ڈر ہوگا، کافر کو مسلمان کہے گا خدا غفور الرحیم، یا اپنی دلیلیں پیش کرنے لگے گا. تو کہاں کا اسلام؟ مسلمان ہیں ہم، نام کے مسلمان ہیں، لیکن ہمارا کام کہاں ہے؟ اس کے لیے اللہ ہی حافظ ہے. تو حالات آئیں گے جب معاشرے کے اندر معاشرے کی اکثریت بگڑ جاتی ہے، پھر حالات آتے ہیں، پھر کبھی کچھ ہوتا ہے تو کبھی کچھ ہوتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب مسلمان وہاں پہنچے جنگ بدر کے اندر 313 آدمی ہیں، 1000 کا مقابلہ کرنا ہے، وہ لشکر لے کر ساتھ میں تیار ہیں. یہ بیچارے ان کے پاس دعاؤں کے اور تسلیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن جب یہ گئے، ان کے اندر ایمانی قوت تھی، ان کے اندر ایمانی طاقت اور حرارت تھی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن کربلا بعد میں ہے ہر بدر کے بعد. اس لیے کہ اسلام کی سب سے پہلی عظیم ترین جنگ جس میں اسلام کو فتح ہوئی ہے وہ جنگ بدر ہے. تو اس جنگ بدر کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نکل پڑیں گے جو آپ حکم دیں گے. اب ابو بکر کھڑے ہوئے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی نہیں ہوئی. حضور نے چاہا کہ یہ تو مہاجر ہیں، انصار میں سے اگر کوئی میرا ساتھ دیتا، مہاجر والوں نے تو اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، انہوں نے تو اپنے خطے کو چھوڑا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ انصار میں سے کوئی کھڑا ہو جائے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، صحابی نے عجیب و غریب انداز میں خطاب کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے آپ کو اپنا نبی مانا. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ اے موسیٰ اذهب انت وربک، موسیٰ تو اور تمہارا رب جا اور جا کر وہاں جہاد کر، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، جب تو جہاد کو جیتے گا پھر آ کر ہمیں کہنا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ چلو میرے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تو اور تمہارا رب جاؤ، تم دونوں جاؤ، لڑ کر آ جانا، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، جب تم نے جیت لیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. تو اس صحابی نے کہا ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ اگر آپ کہیں گے تو ہم سمندر کے اندر بھی گھوڑے دوڑا دیں گے. ہمیں اب زندگی کی یہی خوش نصیبی ہمارے لیے ہے کہ ہم اسلام اور ایمان والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے الہی، حدیث کے اندر ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبدون فی الارض، اے اللہ میری پوری زندگی کی پونجی، پوری زندگی کا سرمایہ، پوری زندگی جو میں نے جمع کیا ہے وہ یہی 313 نہتے کمزور ہیں. ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبدون فی الارض، اگر آج یہ 313 آدمی ہلاک ہو گئے تو اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. کیا اسلام مٹ جاتا؟ کہ اسلام نہ مٹتا، بلکہ نبی کو خدا سے مانگنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو جوش آ جائے کہ پیغمبر وقت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج رات آپ سب آرام سے سو جائیں، آج آپ کا محافظ خدا ہے. کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہا سو جاؤ، صحابہ سوئے یا نہیں سوئے اس کا تذکرہ وہاں نہیں ہے. سوتے کیسے؟ ایک طرف سے تو کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور دوسری طرف سے مسلمان 313 جو اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو مسلمانوں نے جب یہ رات گزر گئی تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ دعا کر رہے ہیں، اس قدر دعا کر رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ کے کندھوں سے چادر نیچے گر رہی تھی اور آپ زار و قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے خدا آج میری اس مختصر سی جماعت کو فتح عطا فرما دے تاکہ اس تیری زمین پر تیرے نام کا بول بالا ہو.
ادھر سے چونکہ دشمن بڑا ضدی تھا، اس نے چیلنج کیا، آ جاؤ وہ لوگ جو مکہ سے بھاگ کر مدینے آئے تھے، ہمارا مقابلہ کرو، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو آگے کیا، 3 صحابہ میں سے ایک صحابی زخمی ہوئے تو دو میں سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان سب کو جب قتل کر دیا گیا تو کفار کی ایک اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی کہ ہمارے سرداروں کو مار دیا گیا، اب ہمیں کوئی یہاں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا تو 2 بچے آگے، ایک کا نام معاذ تھا، ایک کا نام معوذ تھا۔ جنگ بدر کا تذکرہ جہاں ہوگا وہاں معاذ اور معوذ کا تذکرہ کیے بغیر وہ تاریخ ناقص رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کروائی کہ سب لوگ صف درست کرو، سب لوگوں نے درست کی، دیکھا کہ ایک بچہ اپنی انگلیوں کے بل اپنے قد کو اونچا کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میرا قد پست ہو جائے، میرا قد پست ہو جائے اور مجھے کہا جائے تو نہیں جا سکتا غزوہ بدر کے اندر۔ تو اس نے اپنے قد کو اونچا کیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹے کیا حال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ بدر کے اندر شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عمر ہے؟ کہا 15 سال۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری جو عمر ہے یہ نبی کے علم کے مطابق بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہے، تم شریک ہو سکتے ہو۔ لیکن اس کا دوسرا بھائی جو کہنے لگا کہ میں بھی شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کیا ہے؟ کہا 9 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دی، لیکن اس نے ایک عجیب و غریب قسم سے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے اس بھائی سے زیادہ طاقتور ہوں، میں تو زیادہ لڑ سکتا ہوں، تو میں تو قد میں بھی اس سے لمبا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں اس کے ساتھ کشتی کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ کشتی کر کے دکھا دو۔ میں اب مختصر کرتا ہوں، آپ کو میں انشاءاللہ اعتکاف کے مسائل بھی بیان کرنے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کشتی کر دو، تو انہوں نے کشتی کی۔ تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہا تو زمین پر گر جا، اللہ کے نبی نے تجھے قبول کیا، اللہ کے نبی اب اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے، اگر تو گر جائے گا میں تیرے سینے پر بیٹھ جاؤں گا تاکہ مجھے بھی غزوہ بدر کے اندر شریک ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اجازت دے دی، لیکن یہ جب غزوہ بدر کے اندر پہنچے ہیں تو انہوں نے عجیب و غریب کارنامہ انجام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں حضرت فاطمہ کا جھنڈا دیا، دوپٹہ دیا کہ یہ تم غزوہ بدر کے اندر لہرا دو۔ تو جب لہرایا تو 2 بچے آئے اور کہا کہ چچا یہ ابو جہل کون ہے؟ کہا تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہا کہ سنا ہے یہ محمد عربیہ کو گالی دیتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو۔ کہا کہ یہیں رکو۔ کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ابو جہل نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور عبد الرحمن ابن عوف کے پاس پہنچا۔ ان بچوں کو کون معلوم تھا، کسے معلوم تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہی اس ابو جہل کو ماریں گے؟ تو حفیظ جلندری نے اس کو عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ ان بچوں نے کہا ماریں گے یا مریں گے ناری کو، ماریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، کہ ہم نے تو سنا ہے محمد کریم کو گالیاں دیتا ہے، یا ہم خود مر جائیں گے یا اس کو ماریں گے۔ تو جب وہاں پہنچے تو عبد الرحمن ابن عوف نے اشارہ کیا یہ ہے ابو جہل۔ تو ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ پر جب تلوار ماری تو گھوڑا نیچے گرا اور ابو جہل بھی نیچے گرا، اس کو زخمی کیا۔ لیکن تکبر ایک بہت بڑی چیز ہے جو انسان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتی ہے، جو کہتی ہے میں ہی بڑا ہوں۔ موت کا اور تکبر کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آدمی جو فرعون ہے وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، لیکن موت جب آئی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ تیرے اندر تکبر تھا، اس نے اس کو دبوچ کے رکھ دیا۔ فرعون جو اس امت کا ہے وہ ابو جہل ہے، اس لیے کہ وہ مرتے وقت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کاش مجھے کسی شہزادے نے قتل کیا ہوتا، مجھے کسی شہر والے نے قتل کیا ہوتا۔ لوگ کہیں گے ابو جہل کو تو چھوٹے چھوٹے معصوم گاؤں کے جو ذمہ داروں نے قتل کر دیا، کاش کہ مجھے کوئی طاقتور قتل کرتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے، کہا ابو جہل کیا حال ہے؟ کہا اب میرا حال تو کیا پوچھ رہے ہو، میری گردن یہاں سے نہیں کاٹنا بلکہ یہاں سے کاٹنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب قریش والے دیکھیں گے تو اگر یہاں سے کاٹی ہوئی گردن ہوگی تو گردن ہوگی نہیں، کہیں گے اس کی تو گردن بھی نہیں ہے، اگر یہاں سے کاٹو گے تو گردن لمبی ہوگی، کہیں گے اگر سردار ہی مرا تو لیکن گردن لمبی کو اٹھا کر کے مرا ہے۔ تو تکبر مرتے وقت بھی کر رہا ہے۔ تو غزوہ بدر چونکہ ایک طویل ترین موضوع ہے تو اس پر اس وقت انشاءاللہ اتنی ہی گفتگو ہوگی۔ یہ تو اس وقت موقع کے مناسبت سے تھا کہ جمعہ کا دن بھی تھا، 17 رمضان بھی تھا۔ تو دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ احتکاف احناف کے نزدیک اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے واجب،
دوسری ہوتی ہے مستحب، تیسری ہوتی ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ واجب ہوتی ہے کوئی آدمی کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو اس آدمی پر اعتکاف کرنا واجب ہو گیا، یہ واجب فرض کے درجے میں ہوتا ہے، یہ آدمی اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ دوسرا ہوتا ہے نفلی اعتکاف، آپ مسجد کے اندر آئے، آپ اس وقت کی اعتکاف کی نیت کر لیں گے، آپ 1 منٹ رہیں، آپ 1 گھنٹہ رہیں، 1 دن رہیں، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 3 ہوتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، تو ہر سال آپ اعتکاف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا اعتکاف بھی کیا ہے، 20 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے، لیکن تسلسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف میں چونکہ روزہ شرط ہوتا ہے، اس اعتکاف کے اندر جو واجب ہوتا ہے، جو سنت مؤکدہ ہوتا ہے، جو نفل ہوتا ہے اس کے اندر شرط نہیں ہے، وہ تو 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس سنت کو بستی والوں میں سے کسی ایک نے بھی زندہ کر دیا تو بستی والے گناہ گار نہیں ہو گئے، لیکن اگر بستی والوں میں سے کسی نے اعتکاف نہیں کیا تو شریعت کی نظر میں اس بستی والے قابل ملامت ہیں، قابل لعنت ہیں، اس لیے کہ انہوں نے گناہ کی گرفت میں اپنے آپ کو لے لیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر، اس سنت پر عمل نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے وہ مجرم کہلائیں گے، تو وہ خدا کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو اعتکاف کے اندر، چونکہ اعتکاف کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اعتکاف کے اندر یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہی رہنا ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر رہنے کے بعد اگر یہ آدمی مسجد کے اندر سوئے گا تو یہ سونا بھی اس کی عبادت ہے، تلاوت کرے گا تو تلاوت کرنا بھی، لیکن ایک کام ضرور کریں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو، لہٰذا وہ طاق رات 21، 23، 25، 27 اور 29 ہیں، ان راتوں کو اعتکاف بیٹھنے والے حضرات جاگیں اور اس رات خوب سے خوب تر عبادت کریں اور امت کے لیے بھی دعا کریں۔ نمبر 2 یہ کہ جوان بیٹھیں گے اعتکاف یا بوڑھے؟ اگر جوان بیٹھ جائیں تو بوڑھے کہتے ہیں جی ہم نہیں بیٹھیں گے، اس لیے کہ جوان ہوتے ہیں یہ تھوڑی مستیاں کرتے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے جوان مستیاں کرتے ہیں، لیکن اگر جوانوں کی تربیت یہ بوڑھے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر یہ کہا جائے بچے مسجد میں نہیں آ جائیں گے تو یہی بچے کل ہماری نوجوان نسل بنیں گی، تو جب ان کو بچے ہونے کی حالت میں مسجد میں نہیں آنے دیا تو یہ جوانی کے عالم میں کہاں مسجد آئیں گے؟ تو لہٰذا بوڑھے آئیں، بوڑھے حضرات جو عمر رسیدہ ہے وہ آ کر وہ بھی بیٹھیں، ان کی تربیت کریں، انہیں سکھائیں کہ کس طریقے سے اعتکاف بیٹھنا ہوتا ہے، دوسرے کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں اور دعاؤں کو خوب سے خوب تر اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال جب ہجرت کی ہے تو اعتکاف کیا ہے، اور 10 دن کا اعتکاف یہ جو ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تو اس کا خوب سے خوب تر اہتمام کریں۔